اور ایک اور چیز میں یہ صورت سے مجھے ذہن میں آ گئی، 114 صورتیں اس صورت الہی کا جو ہے وہ صرف اور صرف آئینہ ہے، وہ صورت الہی کوئی اور ہے، اور اگر اس صورت الہی سے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو 114 صورتیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس وجہ اللہ سے رابطہ بہت ضروری ہے، اس وجہ اللہ کا احساس بہت ضروری ہے۔ رزق کم زیادہ بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو مشکل لگے یا پریشان کن لگے یا بڑی سخت لگے، تو اگر یہ پڑھائیوں، چلوں، وردوں، وظیفوں سے سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے تو حفاظ کرام، قرآن حضرات، قاریان قرآن، حافظین قرآن، ان کو تو پھر زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیوز کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں ایک روحانی خوشی ہوتی ہے۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا کہ جس نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں یہاں پہ اللہ، اس کے رسول، اس کے چاہنے والوں کی بات کروں اور اللہ کی مخلوق کو کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں۔ میری ساری زندگی فقہ پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ میں بار بار یہ کلیم پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں، حالانکہ میں نے صرف شوق سے پڑھی، صرف یہ جاننے کے لیے پڑھی کہ آخر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ ہے کیا۔ قرآن پاک میں نے شوق سے پڑھا، پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن بھی میں نے چونکہ قرآنک نیمرولوجی میں، قرآنی علم اعداد میں کی، وہ قرآن پاک سے میرا ایک جو ہے وہ لگاؤ رہا ہمیشہ سے۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن قرآن پاک کا کچھ حصہ مجھے ذہن نشین ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے مسائل دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذائچے دیکھتا ہوں، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں۔ ایک سوال جو ہے وہ میرے پاس دوبارہ آیا، کیا وظائف، عملیات، پڑھائیاں، چلے یہ رزق کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ جبکہ رزق تو مقسوم ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ رزق آپ کو ملے گا، تو پھر اس کو کم زیادہ، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ہاں کم زیادہ کر سکتے ہیں، ڈسکریشنری پاورز اللہ نے اپنے اولیاء کو دی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے اس نور کی وجہ سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور سوال کہ جی بہت دفعہ ان ویڈیوز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو روپے پیسے کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اگر یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو مشکل لگے یا پریشان کن لگے یا بڑی سخت لگے، تو اگر یہ پڑھائیوں، چلوں، وردوں، وظیفوں سے سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے تو حفاظ کرام، قرآن حضرات، قاریان قرآن، حافظین قرآن، ان کو تو پھر زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو پھر کیوں مسئلے؟ یہ تو سارا دن اللہ کا قرآن پڑھتے، یہ تو سارا دن اللہ کا قرآن سناتے، یہ تو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کے زحمت لے کے محنت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پرہیزگاری شو کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کو قرآن پاک سناتے ہیں، پھر ان کے گھروں میں مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ تو کیا کہیں وظائف میں کمی رہ جاتی ہے، کہیں نیت میں کمی رہ جاتی ہے؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ رزق جو ہے پھر اس کے مسئلے آ جاتے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا، رزق چلوں، وردوں، وظیفوں سے بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ چلے، ورد، وظیفے حق ہیں، لیکن اس سے ہوتا یہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی قربت میں چلے جاتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔
صرف آسان لفظوں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر بچے کا کوئی ہاتھ دروازے میں آ جائے تو بچہ سپارے پڑھتا ہے، بچہ کلمے سناتا ہے، بچہ کیا کرتا ہے؟ چیخیں مارتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ وہ چیخیں ماں کو کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچے کو کوئی تکلیف ہو، بچہ چیخ رہا ہو، رو رہا ہو اور ماں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر یہ کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس کے سامنے اپنے دکھ، تکلیف، پریشانیاں لے کے پیش تو ہوں، لے کے تو جائیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ چلے ورد وظیفے راستہ ہو سکتے ہیں آپ کے دل کو نرم کرنے کا، آپ کے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کا، چلے ورد اور وظیفے منزل نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن پاک عملیات کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ دس از دی کوڈ آف دا لائف، پوری زندگی کا کوڈ ہے اس کے اندر، پوری زندگی کے انز اینڈ آؤٹس ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کو عملیات کی کتاب بنا کے کہ جی یہ پڑھ لیں تو رزق آ جائے گا، تو باقی پڑھیں گے تو نہیں آئے گا۔ جی فلاں آیت فلاں کتاب کی یہ پڑھ لیں گے تو رزق آ جائے گا۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک ساری ہدایت ہے۔ Why you pick and choose from قرآن پاک? Why don't you go for direct reading? الحمد سے شروع کریں، والناس تک جائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ کیا قرآن پاک کا نور ناکافی ہے کہ آپ کی چیزیں ٹھیک کر لیں؟ کیا قرآن پاک کا نور اس بات کے لیے آپ کو کافی نہیں پڑتا کہ جی فلاں سورت پڑھ لیں، اتنے بار پڑھ لیں، اتنی بار پڑھ لیں؟ کیا اللہ کو بار بار سنانے سے ہوتا ہے؟ احساس، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، احساس رزق کو کم بھی کرتا ہے، احساس رزق کو بڑھاتا بھی ہے۔ جب آپ کے اندر منفی سوچیں آتی ہیں کہ میں فلاں سے بھی چھین لوں، فلاں کا بھی آ جائے، حسد، بغض، حرص، کینہ آ جاتا ہے، تو رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا اگر بند نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنا رزق ہونے کے باوجود آپ کھا کچھ نہیں سکتے، بیماریاں لگ جاتی ہیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ کے پیر کام نہیں کرتے، آپ کا جسم برباد ہو جاتا ہے، آپ کے کاروبار لگے اربوں روپے کے کاروبار زمین پہ دھڑام سے گر جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذات کو بھی اسی آپ میں کھڑا کر رہا ہوں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کا احساس کرے۔ کسی کی گردن کے اوپر گوٹا رکھ کے اللہ کی رحمت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کسی کی زندگی کو جہنم بنا کے اپنی زندگی کو جنت نہیں بنایا جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ رزق کو کم زیادہ کرنا اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ اب جس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، میں نے بڑی سخت باتیں کہہ دی ہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے نور رکھے ہیں، الفا نومیرکس قرآن پاک کی ایسی ہیں جو آپ کی مختلف ڈائنامکس کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ اولیاء اللہ نے بھی اس کو بتایا کہ فلاں سورت پڑھیں، فلاں چیز پڑھیں، فلاں حالات میں پڑھیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر آپ کو بیماری کے وقت یہ کہتا ہے کہ فلاں آپ کو بخار ہے، یہ دوائی اتنے دن اتنے ٹائم پہ کھا لیجئے گا۔ اب آپ اس دوائی کو پرماننٹ کھاتے رہیں تو وہی دوائی جو آپ کو بخار سے شفا دے رہی تھی دوبارہ بخار چڑھانے کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے اس کی ٹائمز، اس کی ڈیوریشن، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے وہ شخص مینج کر سکتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوگا یا فقہ کا کوئی عالم ہوگا۔ یہ خود سے جو ہماری 95% اور خواتین میں یہ میں نے ریشو زیادہ دیکھی ہے جی، وہ پنسورا پھڑ لیا تو واسو 5 صورتیں ہی قرآن پاک چ اتری ہیں، باقی کوئی نہیں اتری ہیں۔ یا وہ جو آپ کو ہے کوئی جی 4 صورتیں پکڑ لیں اور بس اس کو باقی قرآن پاک نے کبھی سوچئے گا کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں، ان میں سے کسی نے آپ کو قیامت والے دن کلیم کر دیا کہ اللہ یہ صورتیں تو پڑھتا تھا، میری طرف تو آیا ہی نہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ اور ایک اور چیز میں یہ صورت سے مجھے ذہن میں آ گئی، 114 صورتیں اس صورت الہی کا جو ہے وہ صرف اور صرف آئینہ ہے، وہ صورت الہی کوئی اور ہے۔ اور اگر اس صورت الہی سے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو 114 صورتیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس وجہ اللہ سے رابطہ بہت ضروری ہے، اس وجہ اللہ
کا احساس بہت ضروری ہے. رزق کم زیادہ بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی قربت کے احساس سے رزق بڑھ جاتا ہے، بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نہیں یاد ہے کہ ان کو جو رزق دے دیا گیا تھا ان کی ساری زندگی کا تھا، انہوں نے جتنا چاہیے تھا باقی بانٹ دیا. اب اللہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہو اور اللہ اس کو رکھ لے، آپ کو نہ کرے. آپ نے دیا، اللہ نے 10 گنا کر کے دے دیا، آپ نے اور دے دیا، اللہ نے اس کو 10 گنا کر کے دے دیا، ریل پیل ہو گئی. بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے، جمع کرنے سے نہیں. قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں صورت ہے کہ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. بانٹنے میں برکت ہے. واصف علی واصف صاحب کا ایک کال ہے. ویسے واصف علی واصف صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، لوگوں کو بہت کم کا پتہ ہے، بہت بڑے ہیں، بہت ہی بڑی ہستی ہیں. تو ان کا ایک جملہ ہے کہ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ شخص ہے کہ جس کی آنکھ میں بہت زیادہ آنسو ہے، جو روتا ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ میرے پلے کھ نہیں گا، یا اللہ تو ہی لاج رکھنی ہے، میرے کو کھ نہیں ہونا. جو روتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستہ نظر نہیں آتا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اس کو راستہ ضرور مل جاتا ہے. بات لمبی ہو گئی، شاید میں کچھ زیادہ جذباتی بھی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بس تھوڑا سا یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے بارے میں ذرا بہت زیادہ ٹچی ہوں. مولانا روم کا ایک شعر ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے، وہ بڑا کمال کا ہے. مجھے وہ جو ہے وہ بڑا دل کو لگتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر تم رزق کی دوڑ چھوڑ کے صرف اس کے پیچھے بھاگو جس کے پاس تمہارا رزق ہے. اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کریں، رزق بڑھ جائے گا. اپنے اندر لوگوں کی محبت پیدا کریں، رزق بڑھ جائے گا. لوگوں کی گردن پہ جو گوٹا رکھا ہوا ہے، جو لوگوں کی زندگی میں آپ نے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، اس کو چھوڑ دیں، رزق بڑھ جائے گا. جس نے آپ کو دکھ تکلیف پریشانیاں دی ہیں اس کو معاف کر دیں، رزق بڑھ جائے گا. جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دیں، اور جس کو آپ نے تکلیفیں دی ہیں اس سے جا کے معافی مانگ لیں، رزق بڑھ جائے گا. رزق کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ہمارے ساتھ ایک اور کچھ ہے کہ جی وہ تہمات بھی شامل ہو گئی ہیں، جی فلانے ٹائم تک جھاڑو دے ہوئے تو رزق نکل جائے گا. اور رزق اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو تقدیر تے جھاڑو کون پھیرے گا؟ یہ تہمات ہیں، اس سے باہر نکلیں، اللہ کا احساس پیدا کریں، اللہ کی محبت کا احساس پیدا کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا کریں. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، میں نے گھما پھرا کے گھیر سے ادھر سے کر کے بہت لمبی کر دی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر ورداں وظیفے نال وعدہ ہوندا نا تے پھر دنیا دے سب تو امیر لوکاں دے وچ قاری حضرات تے حافظ قرآن دا نام ضرور ہوندا. ایدے تے غور کرنا. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے. کچھ باتیں میں نے جذباتی کی، اگر کسی کو جو ہے وہ فیل ہوا کو میں نے کوئی غلط کر دیا تو اس کو صرف نظر کر دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.